السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ دوستو، دینار والیوم نمبر 1 قسط نمبر 4۔ پھر خلیفہ المنصور نے اجلاس برخاست کر دیا۔ میری ماں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ محل سے باہر آ گئی۔ فیصلہ تو آج بھی نہیں ہوا ہے میری ماں، میں نے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ انبار سے بابل کی طرف پرواز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اے دینار، لیکن مجھے خلیفہ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسے تجویز کردہ مقام پر نیا شہر بسانے میں دلچسپی ہے۔ میری ماں بولی، تو نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح شہر بسانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ خلیفہ اس جگہ نیا شہر بسانے کا حکم صادر کر دے، ہمیں اپنے تحفظ اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ ہمارے قبیلے کی نئی نسل کو آدم زادوں کی کسی بستی سے اس قدر قریب نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کے جن زادوں اور جن زادیوں کو جنات کی نئی نسل میں شمار کیا جاتا تھا، اپنی ماں کے خیالات اور آدم زادوں کے متعلق خدشات سے ہر چند مجھے اتفاق نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے اختلاف کے اظہار سے گریز کیا۔ اس کا سبب اپنی ماں کی خوشنودی حاصل کرنا بھی تھا، تاکہ وہ میرے باپ اخزم سے میری حالیہ نافرمانی کا تذکرہ نہ کرے۔ پھر یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہہ بھی دی۔ اے دینار، اگر تجھے اپنے باپ کی عزت کا اتنا ہی خیال ہے اور تو اس سے ڈرتی ہے کہ اسے تیری نافرمانی کا پتہ نہ چل جائے، تو پھر آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ تجھے میں نصیحت کرتی ہوں تو وہ تیری بھلائی کے لیے ہے۔ کیا تجھے اس بات پر فخر محسوس نہیں ہوتا کہ تیرا باپ اخزم ان 7 جنات میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ کیوں نہیں اے میری ماں، میں اپنے نیک باپ پر فخر کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسی وجہ سے اسے اپنا سردار بنایا ہے۔ میرا جواب سن کر میری ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ بات تیرے میرے درمیان ہی رہے گی کہ تو بھی انبار گئی تھی۔ تو کتنی اچھی ہے اے میری ماں۔ میں یہ کہہ کر غیر ارادی طور پر اس سے لپٹ گئی اور پھر فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم خاصی بلندی سے بہت نیچے آ گئے تھے۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی رات میرے باپ نے بعد نماز عشاء قبیلے کے سرکردہ جنات پر مشتمل اجلاس بلا لیا۔ مقررہ وقت پر میرے باپ کی صدارت میں وہ اجلاس شروع ہوا۔ اس اجلاس میں جنات کی نئی نسل کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی میں نے اپنے تجسس کے تحت اس کی پوری کارروائی دیکھی اور سنی۔ ایک شکستہ دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آدم زاد صحرا میں کوئی نیا شہر بسانے والے ہیں، اس کا علم اجلاس میں شریک تمام ہی جنات کو تھا۔ میرے باپ نے اجلاس بلانے کی غرض و عافیت بیان کی اور خلیفہ المنصور کے عزائم سے جنات کو آگاہ کیا۔ بہت ہو گیا اے سردار اخزم، ایک جن زاد کہنے لگا۔ ہم نے آدم زادوں کو بہت ڈھیل دے دی، اب سختی کرنی پڑے گی۔ آدم زادوں کو شاید یاد نہیں رہا کہ زمین پر پہلا حق ہمارا ہے۔ دوسرا جن زاد بولا، یقیناً آدم زاد ہم سے ہمارا حق یہ شرف نہیں چھین سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں خلق کیا پھر انہیں۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان سے اشرف ہم ہیں۔ تیسرا جن زاد کہنے لگا، ان آدم زادوں نے رفتہ رفتہ ساری ہی ہم زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں بے دخل کرتے جا رہے ہیں۔ ان خیالات میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ آدم زادوں کو یہاں سے بھگا دیں اگر وہ بابل کے قریب کوئی شہر بسانا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہوتا؟ میرے باپ اخزم نے وہاں موجود جنات سے سوال کیا۔ نہیں اے سردار اخزم، ایک ساتھ کئی جن زادوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آدم زادوں کو نئے شہر اور بستیاں آباد کرنے سے روکنے کے بجائے ہمیں اپنے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دریا کے دونوں کناروں پر کوئی شہر بسا بھی لیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بابل چھوڑ کر چلے جائیں؟ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہم اپنی حفاظت کے خاطر آدم زادوں کی بستیوں میں نہیں گئے۔ میرا باپ اخزم بولتا رہا اور جنات خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا،
ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم کردہ عملیات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔